الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فعلف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کیا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور تفرقہ نہ اختیار کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی کیا چیز ہے کہ جسے مضبوطی کے ساتھ انسان پکڑے رکھے، جسے مستحکم طریقے سے پکڑے رکھے؟ وہ اللہ کی رسی سے مراد کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ اور جناب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ جناب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہونے والا قرآن مجید ہے۔ نزل به جبریل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ وہ شفاء للناس، جس کے اندر پوری انسانیت کے لیے شفا ہے۔ یہی ہدی للمتقین ہے کہ تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اور تمام انسانیت کی گائیڈ لائن کرنے کے لیے، ان کو صحیح راہ بتانے کے لیے، صحیح راستہ بتانے کے لیے، صحیح رہنمائی کرنے کے لیے یہ قرآن مجید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منشور الہی بنایا ہے، اسے دستور الہی بنایا ہے، لہٰذا انسان اس کو پڑھے اور اس کو سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بہترین بات اگر کسی کی ہے تو وہ کتاب اللہ کی ہے، اور سب سے بہترین راستہ اگر کوئی ہے تو وہ جناب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ ہے۔ اور فرمایا کہ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بدترین بات بدعتوں کو پیدا کرنا ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی بات بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی والی بات، ہر گمراہی والا راستہ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس لیے انسان غور کرے، فکر کرے، سوچے اور اللہ کی کتاب کو پڑھے، ورنہ اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھے گا تو پھر انسان اس خیالات کے اندر رہے گا کہ فلاں شخص کی بات صحیح ہے، یا فلاں شخص کی بات صحیح ہے، یا فلاں کتاب کی بات صحیح ہے۔ اس لیے کلام اللہ کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور پھر اسی کے مطابق انسان اس کو میزان بنا لے کہ ہر حضرت انبیاء علیہ السلام کو، حضرت صحابہ کو چھوڑ کر ہر شخص کو، ہر عالم دین کو، اور چاہے یہ زمانے کا وہ کتب ہو یا ابدال ہو، اس کو پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ اپنی اس میزان قرآن مجید کے ذریعے سے ہر ایک انسان کو ناپا جائے گا۔ اور انبیاء کو اس لیے نہیں کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہے، اور نبی ہونے کے لیے 5 چیزیں ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ مرد ہو، اور دوسری چیز یہ کہ وہ بشر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس بات کی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا اور میرا الہ، تمہارا اور میرا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اور تیسری شرط نبی ہونے کے لیے یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہو، گناہوں سے پاک ہو، صاف ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کی بات
مانی جائے، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ منزل من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہو، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہو، اور ہر نبی، جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، جتنے نبی اور رسول آئے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے۔ لہٰذا جناب رسول پاک علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، وہ بہترین راستہ ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کو چھوڑ کر اور حضرت صحابہ محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے جو خطا یا جو غلطی یا جو سہو کروایا ہے، وہ امت کی رہنمائی کے لیے اور امت کو راستہ دکھلانے کے لیے ان سے غلطی ہوئی ہے، ورنہ حضرت صحابہ کلہم عدول، تمام کے تمام عدول ہیں، اور تمام کے تمام صحابہ محفوظ ہیں، اور تمام صحابہ کے نقش قدم کے اوپر چلنا، جناب رسول پاک علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل نمونہ بنانا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ ورنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج اس زمانے کے اندر کوئی کسی تنظیم سے جڑا ہوا ہے، کسی تحریک سے جڑا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں تحریک صحیح ہے، فلاں تحریک صحیح ہے، اور فلاں تحریک میں یہ خرافات ہے، یہ بدعتیں ہیں، یہ ساری چیزیں۔ ان تحریکوں کو، ان تنظیموں کو جانچنے کے لیے اگر کوئی آلہ ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ ان تحریکوں کو سمجھنے کے لیے اور ان کی شخصیات کو پرکھنے کے لیے اگر کوئی میزان ہے تو وہ قرآن مجید ہے، کہ اس کو دیکھا جائے، اس کے مطابق انسان دعوت دے، اسی کے مطابق انسان جو ہے تو عمل کرے، اور اسی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو گزارے، تو ہر تحریک سے استفادہ کرنا اور ہر تنظیم سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جناب رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔